قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے پیاروں، اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سارے قیمتی مواقع عطا فرمائے اور انسان کو مختصر سے اعمال دے دیے، اور عمل قلیل اجر کثیر، تھوڑے سے عمل پہ بہت بڑے اجر کا وعدہ۔ اور اس رستے کی پہچان، اس رستے کی اہمیت کا اندازہ، اس رستے کی قدر اور وقت کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے کائنات کے اندر انسانوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین جو مخلوق حضرت انسان، اس میں سے جو سب سے بہترین انسان اور ہمارے لیے آسان پیکج، خصوصی پیکج، ان میں سے بھی اللہ نے بہترین ہستی جناب محمد مصطفیٰ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے چنا۔ زندگی اسلام کے مزاج کے مطابق گزرتی رہی، انسان جس طرح کی زندگی اس سے مانگتا تھا اللہ نے وہ عطا فرمائی، اور جو اس وقت ہم زندگی کے طلبگار ہیں، جو ہمارے بڑے گزرے، ان میں اس زندگی کی جس کے پیچھے ہم ماں، بہن، بھائی، باپ، رشتہ دار، بیوی، بچے سب کو کراس کر رہے ہیں، ان کے اندر رتی برابر بھی اس کی جستجو نہیں تھی، اس کا احساس نہیں تھا۔ مثلا جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے، ہجرت کر کے آئے، تو مکان کے سامنے خالی مکان، گودام کے سامنے خالی گودام، تو لوگ کہتے چچا یہاں بھی کھٹڑا بچھا لے، وہ کہتے نا بھائی یہاں کون رہے، ہم تو اپنے اصلی گھر میں جا کے رہیں گے۔ اور آدھے پاکستان اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں چو پورا کرنے دو، واپس انہوں نے وہ کہنے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، کہنے گھروں کی طرف لوٹنا۔ تو یہ حویث نہیں تھی، لالچ نہیں تھا۔ کوئی رشتہ داروں کے مکان میں گیا، رشتہ داروں کے ہاں گیا، پیچھے اس کا تالا توڑ کے اپنے ہی لگا لیا، یہ بات نہیں تھی۔ دودھ سے روٹی کھا لینی، مکھن کا پیڑا رکھ لینا، گھی کو، روٹی کو گھی کھلا، رات کی روٹی پانی گھی لگا کے مائع نمک ڈال کے تل کے دیتی تھی، کیا بہترین ذائقہ تھا، جو کڑھائی گوشت کا نہیں ہوتا تھا۔ اب تو پرہیز پرہیز، اتنا پرہیز آ گیا، اب اللہ کو پہچاننے کی اس پرہیز میں اللہ ہی کوئی پہچان نہ چھوڑ گئے۔ کسی زمانے میں بگڑیوں کے سر، وہ جو چربی کو کاٹ کاٹ کے نا، اس کی ایک علیحدہ خوشبو محلے میں ہوا کرتی تھی، اسے سے صابن بنے کرتا تھا، وہی ماں جسے پہ میں مل دیا کرتی تھی۔ تائے چاچے ہمارے، نلیاں ہمارے سامنے کچے سڑک جایا کرتے تھے، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی بلڈ پریشر، ڈاکٹر بھی اس وقت مکھیاں مارے کرتے تھے، اب ڈاکٹر بندے مار رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سب کی بات نہیں کرتا، کہیں مسیحا بھی ہیں، جو رب بتا، کہیں مسیحا بھی ہیں، لیکن عجیب سی ایک کیفیت ہے، یہ ایسی زندگی کی کامیابی کی دوڑ ہے، دشمن کو نہیں ہرا رہا، بیٹا باپ کو ہرا رہا ہے، بیٹی ہرا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹ رہی ہوں اور کوچوں کے اندر میں پانی پلا رہی ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کے، میں بڑی ترقی کر گئی۔ یہ تو بہت تزلزل کی طرف آئی، اور اس ترقی پر سارے اسے شاباش دے رہے۔ بلال چھوڑ کے فیصل مور جوائن کر لو، یہ چھوڑ کے ڈائیو کے اندر آ جاؤ، خدا کے بندو کیا ہو گیا، عورتوں کی کمائی کب سے کھانے لگ گئے؟ احساس جب دل کے اندر سے چلا گیا تو باپ گھر بیٹھا بیٹی کما کے لا رہی، کیا کروں جی میری دعائی، مر جائے اس سے بہتر، یہ غیرتوں کی زندگی ہے، بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ کھڑا کرے اور تیری شوگر کی دوائی اللہ کرے تیری اور بڑھے، مر جا۔
خیر پور ٹامے والی سے گاڑی لاہور گئی، 6 گھنٹے میں پہنچی ہے۔ 6 گھنٹے کے اندر میری بچی 45 آدمیوں کے اوپر آدمیوں کے اندر پھرتی رہی، کسی ایک نے بھی بھائی بن کے نہیں دیکھا۔ جب یہ 40,000 روپے گھر لے کے آئے گی تو کیا اس کمائی میں برکت آئے گی؟ تو اور مریضوں کو پیدا کرے گی۔ سمجھو میرے پیارو، ابھی ہماری نسل ہمارے کچھ قابو میں ہے، بہت ساری باہر نکل گئی، کچھ قابو میں ہے، چلو اسی سے بال لو۔ چلو اتنا تو گھر کے اندر کہہ رہی ہے، میرا ابو ہے، میری امی ہے، کل آنے والا وقت اگر یہی رہا تو انہوں نے کہنا بھی کوئی نہیں میرے عزیز۔ سنبھالنا سبولنا دور کی بات۔ میں جب بھی، آج میرا بھی یہ 4تھا پروگرام ہے، میں صبح نکلا ہوں، کل بھی اس طریقے سے دباغ دوڑ۔ کل میں ایک جگہ اس سے آ گیا، میں نے کہا یار، میں نے کہا تھا مجھے قریب جو میں ٹائم تھا کہ میں آرام کر کے اگلے سفر پہ نکلوں، تمہیں مجھے یہاں سے 2 بجے فارغ کر رہے ہیں، پھر میں سفر پہ نکلا۔ نہ میرے سے ہوتی کوئی نہیں، آس امید بہت سارے لوگ لگا کے بیٹھتے ہیں۔ ایسے پیسوں کو بھائی چاٹنا جس میں انسان کی صحت نہ رہے، بچوں کو نہ دیکھ سکے، بیوی کو نہ دیکھ سکے، گھر نہ بیٹھ سکے، اللہ کی نعمتوں سے لذت نہ آمنا، ایسے پیسے کا کیا کرنا؟ ساری چیز پیسہ نہیں ہوتی، اللہ کرے احساس پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر درد پیدا ہو جائے۔ یہ درد بڑی مشکل سے ملتا ہے، بڑی مشکل سے۔ پیسہ آسانی سے مل جاتا ہے، جاتے ہوئے کی جیب کاٹ لو، حرم میں لوگ نہیں چھوڑتے۔ میں ملتزم کو چمٹا کھڑا تھا، جب پہلی مرتبہ 2000 میں گیا، ایسا بلیڈ مارا ساری قمیض ہی پاڑ دی۔ اللہ کے گھر میں وہاں یہاں نہیں آتا کو پیسہ حاصل کرنے میں، وقار بنانے میں، اپنا آپ بنانے میں صدیوں لگتی ہیں، اور اپنا آپ گرانے میں 1 منٹ نہیں لگتا۔ جو چیزیں بنانی چاہیے تھی اس کی طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، اور جو چیزیں انسان کو بےہودگی کے اندر نتیجے میں ملنی تھی سارے اس کے پیچھے دوڑ رہے۔ یار ایک بات تو بتاؤ، ساری رات ری نہیں کرتے گزر جاتی ہے، ہائے مرگا، ٹنگوں میں درد، پیروں میں درد، اور چاہ پیا لے، اور دودھ پلا دے، تھوڑا سا لونگ ڈال کے دے دے، دال چینی والی چائے پلا دے، لاڈ اسپرین لا دے، یہ کوئی زندگی؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز پڑھو، سورہ ملک پڑھو، تسبیحات کرو، جلدی سو جاؤ تاکہ تمہاری نیند پوری ہو، تمہیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں آسانی پیدا ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں فاقہ، آپ نے تو حضرت علی سے یوں نہیں کہا تھا بچوں کو بھی ساتھ کام پہ لے جایا کر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر رہی، کبھی نہیں یوں کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات نہیں، میں رات کو ابو کے گھر جا کے رہ لو کروں گی، تو مصر چلا جا، شام چلا جا۔ گھر کے اندر جو ایک فضا، ایک محنت چلی ہوئی ہے، یہ محنت انسان کو، محنت کرنے والے کو بھی بیکار کر رہی ہے، اور جس کے لیے محنت کی جا رہی ہے یہ بیکار۔ کیوں؟ میں یوں دنیا گھومتا ہوں، دیکھو کم سے کم 1000-1500 بیٹھے ہیں، ایسے میں نے آج 4 مجمع دیکھے، اور ابھی تو یہ ربیع الاول کیا ریشو کم ہو گیا، 6-7 مجمع ایسے دیکھتا تھا، تو بتاؤ ایک مہینے میں کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا؟ اگر 10,000 یا 5,000 لوگوں سے روزانہ واسطہ پڑتا تو ان میں سے 4 آ کر ایسی مایوسی کا میرے اندر انجیکشن لگا کے جاتے کہ میری تھکنی دور ہو جاتی، اور ایسا میں بے جان ہو جاتا۔ میں کل جمعہ ہی تھا نا، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت مفیوزم آئے ہوئے تھے، میرے پاس وہیں ناشتہ کیا، میں نے کہا میں رستے میں آرام کرتے چلے جاؤ، چلو میں بھی پیر محل میں ہوں۔ تو کہنے لگے حنان بس کر تقریر، میں بھی تھک گیا۔ اس کے اندر پہلوانی میں مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، 10 آدمیوں کو سنبھالنا مشکل، 1 گھنٹے کی تقریر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر مجمع، ہر انسان، ہر ذہن کا بیٹھا ہے، خطیب اللہ سے مانگ کے بیٹھتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن کو میں نے مطمئن کرنا ہے۔ اچھا میرے اللہ نے کہ دل میں بات ڈالی، میرا ارادہ یہاں رہنے کا ہے، کوئی لالچ نہیں، لیکن میرے دل کے اندر کلیم اللہ بات یوں ابل رہی، حالانکہ مجھے تو چاہیے میں آرام کروں، بھائی صدیق سے کہوں کہ مجھے صبح تک کوئی اٹھاوے نہ، اور نماز میں اپنی پڑھوں گا پھر سو جوں گا، لیکن میرے دل میں عبدالحنان اگر تیرے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا کر لے، کل 9-10 بجے میں کوئی مستورات کا پروگرام رکھ لو، چلو میں آدھے گھنٹے کی بات کر کے چلا جاؤں گا۔ جو بیویاں اب گھروں کے اندر سو رہی ہیں،
آ نہیں سکیں، بھائی صدیق اپنے گھر کے اندر اکٹھی کر لے۔ اگر میرے کہنے سے کوئی بہن بیٹی پردے میں آ گئی، کس کو غیرت کا احساس ہو گیا، تو خدا کی قسم یہاں سے لے کر اگلی منزل کا سفر مشکل ہے اور آخرت کی کامیابی کا سفر بہت آسان ہو جائے گا۔ درد بانٹو لوگوں کے، درد بانٹو، بیٹھ کر مایوسیوں کی انجیکشن نہ لگاؤ، یار کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ تڑپ گئے صحابہ اور قریب تھا کہ اللہ کے نبی سے کہہ اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی، اب تو ہماری بس ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تمہارے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا گیا، تمہیں نیزے پر چڑھا دیے گئے، تمہارے سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے جن کے لوہے کی کنگھیوں سے چمڑے ادھیڑ دیے گئے تھے، ابھی تو وہ تمہارے پر امتحان آئے نہیں ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، ابھی تو حالات آئیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں، خبردار۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فَقَغَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ عقبہ پیچھے بیٹھا تھا کافر، انہوں نے کہا لے بھائی کام ہی ختم ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے یہ کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کو 2 دن میں بنایا، فی یومین، لے بھائی یہ تو اتر گیا پٹری سے، باتیں کی ان کو ہو کام خراب ہو گیا، بھائی کسی مالج کو دکھانا چاہیے۔ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب اس نے پیچھے کہا نا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے نبی یہ کیا بکواس کر رہا، یہ کہہ رہا بھرا اللہ 2 دن کے اندر زمین آسمان بنا سکتا ہے؟ ان کو کہو کہ یہ بات قوم عاد سمود نے کی تھی، حضور نے وہ آیت پڑھ دی، حضور کا منہ ادھر عقبہ پیچھے، فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ، انہوں نے کہا یہ کیا، میں نے تو دل میں کہی، یہ جواب اپنی زبان سے دے رہا، یہ اٹھا اور حضور کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا اگلا جملہ نہ بولنا ورنہ خدا کا عذاب آسمان سے ابھی اتر آئے گا میرا۔ ابو جہل سارے سرداروں کو لے کے چلا گیا حرم میں، حضور قرآن کی تلاوت کر رہے، اب نبی کو تلاوت کرتے دیکھ کے کہہ رہا اللہ، وہ بھی کہتا اللہ، ہم مسلمان ہو کے اللہ نہیں کہتے، وہ کافر ہو کے کیا کرتا اللہ۔ اگر یہ سچا ہم جھوٹے تو آگ کے انگارے برسا حرم کے اندر، تجھے تیرے گھر کا واسطہ، اگر ہم سچے یہ جھوٹا تو اسے نہ چھوڑ۔ حضور نماز کی، جبرائیل علیہ السلام ہے، کہتے کہ پیچھے کیا بکواس کر رہا، اس کو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، چل دفع ہو جا، یہ تو میری برکتیں ہیں کہ میری برکتوں سے، میری وجہ سے تجھ جیسے ظالموں کو اللہ نے زمین پہ باقی رکھا، اور اس نے وعدہ کیا محبوب یہ اول فول بکرا ہے، اس کو بکنے دو، جب تک تو مجھے نظر دنیا میں آتا رہے گا میں کافروں کو بھی عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ ایسا اللہ نے سنی ہستی عطا فرمائی، ایسے اللہ نے پیارے نبی دیے جن کی میں آج قدر ہی کوئی نہیں۔ سالبہ بن ازدی آئے مکے میں، حضور کے چاروں طرف ہجوم، اور یہ آیا، انہوں نے کہا بھئی ہٹو بچو، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ نہ کرے، معاذ اللہ، دیکھنا کیسی کیسی بہکی بہکی سی باتیں کر رہا، لگتا ہے اس پہ جادو کا اثر ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے سے بڑا بھی کوئی اس اثر کو ختم کرنے والا ہے، چلو چھوکرو پچھڑ نوٹ جو، سارے پچھڑ گئے۔ ہاں بھائی حضور کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا بڑے کسی اچھے خاندان کا معلوم ہوتا ہے، اب ہم آئے جی جادو ہو گیا؟ ہاں کوئی بات نہیں میرے بچے، ابھی میں تیرا منتر پڑھ کے، مجھے بڑے منتر آتے ہیں، میں ابھی پڑھ کے نا ابھی تیرا جادو اتاروں گا۔ حضور نے فرمایا تو منتر بعد میں پڑھنا، پہلے میں کچھ تجھے سنا دوں۔ انہوں نے کہا کیا سنائے گا؟ آپ نے فرمایا میرے سامنے بیٹھ جا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. حضور کو دیکھ، انہوں نے کہا پڑھیو دوبارہ.